یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم باجوہ کی تعریف کرتے تھے یا باجوہ تھا یہاں؟ ہماری باجوہ سے ڈائریکٹ میٹنگ ہوئی ہے. ہم نے ڈائریکٹ ان کے سامنے اپنے جو خدشات ہیں، جو ہمارے اس وقت جو پرابلم پاکستان فیس کر رہا ہے، ہم نے ڈائریکٹلی یہ پرابلم ان کے ساتھ ڈسکس کی. اور اس کے علاوہ جہاں تک کہ آپ سازش کی بات کرتے ہیں، ہم نے جنرل باجوہ سے اس وقت بھی کہا کہ اس وقت کہ ہمیں جانتی ہے امریکہ کی ہسٹری، کیسے اس نے ایوب خان کے زمانے میں اس فوج کے اوپر، اس ملک کے اوپر پورا کنٹرول رکھا ہوا ہے. ہم نے باجوہ سے کہا کہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم امریکن ہیجمنی جو ہے اس کو توڑیں، مگر باجوہ کا جواب یہ تھا کہ امریکہ کو کرٹیسائز کریں. آج کل کی جو فوج ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے. پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں. جنرل باجوہ کے زمانے میں ہمیں جی ایچ کیو بلایا گیا تھا اور جی ایچ کیو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی. اس لمبی میٹنگ کے متعلق تو میں اتنا نہیں کہنا چاہتا، بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ہم نے صبر کیا. اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل عاصم منیر نے نئی کمانڈ سنبھالی، تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالیسی جنرل عاصم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے، وہ اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے. ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا. اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا، جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں موقع دیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں، آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں. مگر جنرل عاصم منیر نے بالکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا. اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے 2-3 ریٹائرڈ سینئر جنرل عاصم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکشن میں. وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو عاصم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے، یہ نئی فوج ہے. بالکل درست انہوں نے کہا. ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی. آج کل کی جو فوج ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے. پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں. اینڈ دی ارلیئر وی ریموو دس، دا بیٹر اٹ از فار پاکستان. اس کے علاوہ 2-3 اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہیں. عمران خان نے تو جب اس کی حکومت ڈسمس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے. بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی. یہ سازش جو تھی، یہ رائٹ فرام دی کریشن آف پاکستان. جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے لیاقت علی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی، جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالیسیز مسلط کرنا شروع ہوئی. اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمنی، اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالیسیز پاکستان میں بنتی ہیں، یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے، ان کی خواہش سے بنتی ہے. A time has come when we have to break these shackles of the American hegemony over this country. اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے، یہ ملک جو ہے، یہ تباہ ہو جائے گا. ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے. ہمارا
जिस जज्बे के साथ ये मुल्क पैदा हुआ, हमने वो जज्बा देखा है और हम खामोश नहीं रह सकते इस मुल्क की तबाही को देखते हुए। हमारी जितनी भी अभी ज़िंदगी है हम डिवोट करेंगे पाकिस्तान की मजबूती के लिए और पाकिस्तान की सालमियत के लिए। एक सवाल आपसे है, आप ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ तारफ़ कराया गया है कि मैं भी सिविलियन जर्नैल हूँ और उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान की उस जनरेशन से है जिसने पाकिस्तान बनते हुए देखा, इसको टूटते हुए भी देखा और आज मैं इसको बिखरते हुए देख रहा हूँ। और जिस किस्म के हालात हैं, मुझे आज वाकई वो वक्त याद आ रहे हैं जब 1947 का वक्त, जब हम हिंदुस्तान से लाखों करोड़ों महाजरीन के तौर पर अपनी हज़ारों साल पुरानी शनाख्त और अपनी पुरानी जायदादें, घर बार सब कुछ छोड़कर हम कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान आए थे। और मैं 75 सालों में मैंने इस पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है, लेकिन मैं उस दिन से, पहले दिन से ही उस पाकिस्तान की तलाश में हूँ जिसका तसव्वुर अल्लामा इकबाल ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक खुददार शख्सियत के क्या कहते हैं, कौमियत का शऊर जिसने पैदा किया था और जिसके तसव्वुर के साथ कायद-ए-आज़म ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों को एक खुददार, खुदमुख्तार और जमहूरी ममलिकत का ख्वाब जो था वो हकीकत में बदला था। क्योंकि 1946 में जिस वक्त पाकिस्तान की बातें हो रही थी, आज मैं आप यंगर जनरेशन है उनको याद कराना चाहता हूँ, अक्सर को नहीं मालूम कि 1946 में एक अबूरी हुकूमत बनी थी, अंग्रेज़ों ने बनाई थी। उसमें पंडित नेहरू जो थे वो वज़ीर ख़ारजा थे उस वक्त, और उन्होंने बतौर वज़ीर ख़ारजा सितंबर 1946 में एक बात कही थी और कहा था कि अब जो बातें हो रही हैं नई ममलिकत के बनाने की, मैं आज ये लिख कर देता हूँ, उसने कहा कि कोई आज़ाद ममलिकत नहीं होगी, ये सिर्फ एक कल्चरली ऑटोनमस एंटिटीज़ होंगी जो कोई आएंगी वजूद में इंडियन ओशन के वक्त। क्योंकि उसने कहा क्योंकि अब दुनिया में सिर्फ 4 बड़ी ताकतें होंगी, ग्रेट पावर्स उसने कहा था। पहली अमेरिका, दूसरी रूस और तीसरी चीन, जो कि चीन अभी आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन नेहरू को इतनी समझ थी कि चीन एक बड़ी ताकत बनेगा। और चौथा उसने कहा था हिंदुस्तान, क्योंकि इंग्लैंड का नाम नहीं लिया क्योंकि उसको एहसास था कि हिंदुस्तान के बगैर इंग्लैंड कभी बड़ी रियासत नहीं रहेगा। और आपने देख लिया कि आज इंग्लैंड का वज़ीर आज़म हिंदुस्तानी जाकर वज़ीर आज़म बन गया है। यानी इंग्लैंड अब ग्रेट पावर्स में शामिल नहीं है, हिंदुस्तान तेज़ी से ग्रेट पावर के तौर पर उस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। और हम क्या हैं? हम जो नेहरू ने कहा था कि ये एक सिर्फ कल्चरली ऑटोनमस एंटिटी होगी, बस कोई इसकी सॉवरेन इंडिपेंडेंस नहीं होगी, आज़ाद नहीं होगा। नेहरू ने कुछ भी नहीं किया, इंडिया ने कुछ नहीं किया। इंडिया ने तोड़ा ज़रूर था पाकिस्तान को, लेकिन उस वक्त एक सियासतदान ने तोड़ा था, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो था जिसने एक पागल जर्नैल को जो रातों को सोता नहीं था उसको आगे लगाकर फौज को 75 मिलियन अवाम के खिलाफ लाया। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के 75 मिलियन पाकिस्तानी थे, उनके खिलाफ फौज को खड़ा किया 30,000। तो नतीजा हुआ वो मिलिट्री डिबैकल जिससे हमारा आधा मुल्क कट गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज फिर वही सिचुएशन है, आज उसी तरह वो उसी किस्म का सियासतदान मैदान में आ गए हैं जो भुट्टो की नस्ल के थे। वो जरदारी है, भुट्टो कहा जाता है, जिंदा है, और दूसरी तरफ शरीफ खानदान है। इन्होंने अपने खजाने इस मुल्क को लूट कर बाहर भर लिए हैं, इनका इस मुल्क में कोई नहीं है, इलाज तक ये अपना बाहर करवाते हैं। तो आज वो जो नेहरू की जो पेशीन गोई थी वो इन्होंने पूरी कर दी है। पाकिस्तान एक सिर्फ एथनिक और यानी ज़बानी और लिसानी बुनियादों पर एक कल्चरली ऑटोनमस एंटिटी के तौर पर बन गया है। हमारी जो सॉवरेन इंडिपेंडेंसी वो अमेरिका के हवाले कर दी है इन्होंने, और करने वाला वो फौजी जर्नैल था जो अब चला गया है। जिस फौज का
یہ ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی آزادی کا تحفظ کرے، وہ اس کا سپہ سالار تھا. تو وہ جو ایک آدمی جس نے پوری فوج کو کے نام کو استعمال کر کے یہ غلطی کی ہے، اب وقت آ گیا ہے قوم اس بات کا احساس کرے کہ کسی ایک شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ملک کی قسمت کے فیصلے کرے. کوئی یہ نہیں فیصلہ کر سکتا کہ اس چور کو پاکستان کا رولر ہونا چاہیے، اس باہر کی طاقت کو پاکستان کے اوپر مسلط ہونا چاہیے. اب صرف پاکستان کے عوام وہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا رولر کون ہوگا، اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو کہ ساری دنیا میں تسلیم شدہ ہے، اور وہ ہے انتخابات، فری اور فیئر الیکشنز. وہ اگر نہیں ہوں گے تو یہ ملک برباد ہو جائے گا. تو آپ لوگ سب سے، میں آپ کے تصور سے پاکستانی عوام کو اپیل کرتا ہوں، اور میرا یہ یقین ہے کہ پاکستان کے اداروں کو برباد کرنے میں پہلے بھٹو تھا، آج یہ سیاستدان ہیں، یہ برابر برباد کر رہے ہیں. یکے بعد دیگرے جوڈیشری، پارلیمنٹ کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، ایک تھیٹر بنا دیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو فوج کا ستیہ ناش کر دیا ہے، فوج کو انہوں نے پولیس بنا دیا ہے، فوج کے چیف کو آئی جی پولیس بنا دیا ہے. تو ہمیں ان سب باتوں کو درست کرنا ہے. ان اداروں کو ان کا جو تکریم ہے، ان کی جو تحریم ہے اور جو ان کی عزت ہے وہ ریسٹور کرنی ہے. فوج، پاکستان کی فوج بڑی دنیا میں تسلیم شدہ فوج ہے. اس کو پاکستانی عوام نے ہمیشہ 75 سالوں سے سپورٹ کیا ہے، اور ابھی بھی کریں گے ہم انشاءاللہ، کیونکہ فوج اسی طرح قائم ہے. صرف یہ ایک آدمی جب آ جائے وہ غلط فیصلے کر کے، تو 6 لاکھ 7 لاکھ فوجیوں کے نام پر جب غلط فیصلے کرے تو ایسے لوگوں کا ہمیں علاج آئندہ کے لیے کرنا ہوگا. اسی طرح جوڈیشری اور جو باقی رہا یہ جو ہے کیا پارلیمنٹ، یہ سب ان چیزوں کو درست کرنے کے لیے صرف ایک انتخابات کا طریقہ ہے. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں. آپ بھی ان کے بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نیوی سے ریٹائرڈ وائس ایڈمرل ہوں. 43 ایئرز آف سروس کے بعد ریٹائر ہوا. اس وقت جس حالات میں پاکستان ہے، میری صرف ایک ہی پورے پاکستانیوں سے ایک گزارش ہے کہ ہم سب کو مل کر ایک قانون کی حاکمیت، کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. اور جو حالات اس وقت پاکستان کے ساری دنیا میں جا رہے ہیں وہ انتہائی شرمندگی کے باعث ہیں. تو ہمیں سب کو کوشش کر کے کانسٹیٹیوشن کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اور قانون کی حاکمیت ہونی چاہیے. ہم نے ساری زندگی فوج کی، نیوی کی سروس کی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس ملک کے لیے جان جو بھی کر سکتے ہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ. نام بتائیں گے؟ وائس ایڈمرل خاور علی. جی آئیں پلیز. ابھی میں سب کے نام آپ لوگوں سے گروپ میں شیئر کر رہی ہوں. السلام علیکم، میرا نام ہے میں پاکستانی میں پاکستان ایئر فورس کے ریٹائرڈ افسر ہوں، ایئر کمانڈو خالد چیمہ. میں ایئر فورس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، ویٹرنز آف پاکستان، جو کہ ہماری آرگنائزیشن ہے جو کہ ریٹائرڈ آرمی، ایئر فورس، نیوی کے جتنے آفیسرز ہیں ان کی ہماری ایک آرگنائزیشن ہے. اور میرے سینئر حضرات نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا. میں نے بھی کوئی 34 سال ایئر فورس کے اندر گزار کے فائٹر پائلٹ کا کام کیا ہے، مگر اب ریٹائر ہو کے ہمیں بھی وہی ہے کہ ایک قوم کو ابھارنا ہے، ہم سب کو مل کے اس ملک کو سدھارنا ہے. جو بدنامی ہو رہی ہے فوج کی، اسی کے اندر ایئر فورس اور نیوی بھی سب کہتے ہیں کہ جی آرم فورسز میں آ رہے ہیں، یہ ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں. مگر بات یہی ہے کہ ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے اور اس ملک کو واپس اس کی طرف لے کے جانا ہے جو کہ آج سے کوئی سال پہلے چل رہے تھے. تو اس ملک کے لیے ہم سب کو باہر نکلنا ہے. اور اب جب ضرورت پڑے گی، کیونکہ اب جو 6-7 لاکھ ایئر فورس ہے یا ملا کے ایئر فورس نیوی ملا کے جو 8.5-9 لاکھ لوگ ہیں، وہ 22 کروڑ لوگوں پہ تو نہیں کچھ کر سکتے. تو ایئر فورس اور نیوی کے جتنے میرے کولیگز ہیں سارے اسی اوپینین کے ہیں، جو ریٹائرڈ بھی ہیں، سرونگ بھی ہیں، کہ بھئی ہمیں اس ملک کے خاطر قربانی دینی پڑے گی، اس ملک کو واپس صحیح راستے پہ چلانا پڑے گا. جو کچھ پچھلے سال میں ایک ہوا ہے یہ بالکل پاکستان کی خیر خواہی کے لیے نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ایئر کموڈور خالد چیمہ. کلوزنگ ہے سر. آپ اٹھیں. آپ
یہ ایک چیز جو جنرل علی قلی صاحب کے ذہن میں تھی، میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب مشرف کے خلاف موومنٹ شروع ہوئی تھی اس وقت بھی ہم لائرز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ آج بھی جب ملک اس حالت میں پہنچ گیا ہے اور اس وقت جو جوڈیشری کے اوپر دباؤ ہے اور جوڈیشری کے اوپر جس طرح کی کرٹیسزم ہو رہی ہے اور جو لائرز کمیونٹی ان کے سپورٹ میں باہر نکل رہی ہے، تو ہم بھی اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اس موومنٹ میں لائرز کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان سپورٹ آف دی جوڈیشری آف پاکستان۔ کیا وہ راستہ اس لیے تھا کہ پی ڈی ایم حکومت کو اس حوالے سے مجبور کیا جائے آصف منیر صاحب کی طرف سے کہ وہ فوری طور پہ انتخابات میں جائے یا مارشل لا کی طرف سے؟ نہیں جی نہیں، ہمارا رابطہ اس مطلب کے لیے نہیں تھا۔ ہمارا صرف رابطہ یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ اپنے جو ویوز ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کریں۔ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، جو ہیں اس وقت کرٹیکل کنڈیشن میں یہ ملک جا رہا ہے، وہ ہم نے وہ خیالات ان سے بتائے اور یہ بتائیں کہ یہ جو فوج جو کسی وقت پاکستان کے عوام میں اتنی مقبول تھی، یہ اپنی مقبولیت کھو رہی ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ہم جو پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام میں جو فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں ان کو کم کریں۔ قمر جاوید باجوہ ہیں جن کی 4 سال پہلے بے انتہا تعریفیں کی جاتی تھیں اور انہوں نے عمران خان نے بھی ایڈمٹ کیا کہ ہمیں بلانے والے وہ ہیں، اور جب حکومت ختم ہوئی بالکل بھی نہیں کہا بلانے والے بیان بدلے جا چکے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی، مسلم نقوی نے کی، فلانے نے کی یا فلانے نے کی، تو اب قمر جاوید باجوہ برا ہے آپ کی نظر میں؟ یہ دیکھیں جی، میری بات سنیں، یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم باجوہ کی تعریف کرتے تھے یا باجوہ تھا؟ ہماری باجوہ سے ڈائریکٹ میٹنگ ہوئی ہے، ہم نے ڈائریکٹ ان کے سامنے اپنے جو خدشات ہیں، جو ہمارے اس وقت جو پرابلم پاکستان فیس کر رہا ہے، ہم نے ڈائریکٹلی یہ پرابلم ان کے ساتھ ڈسکس کی تھی۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک کہ آپ سازش کی بات کرتے ہیں، ہم نے جنرل باجوہ سے اس وقت بھی کہا کہ اس وقت کہ ہمیں جانتی ہے امریکہ کی ہسٹری، کیسے اس نے ایوب خان کے زمانے میں اس فوج کے اوپر، اس ملک کے اوپر پورا کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ ہم نے باجوہ سے کہا کہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم امریکن ہیجمنی جو ہے اس کو توڑیں، مگر باجوہ کا جواب یہ تھا کہ امریکہ کو کرٹیسائز ہو۔ آپ سب لوگ سینئر ہیں اور آپ پاکستان کو سرو کر چکے ہیں، آپ کا برین کیا کہتا ہے کہ اس مسائل میں ہم گھر چکے ہیں، اس ملک کو ان مسائل سے نکالنے کا واحد اور آخری طریقہ ایک ہی حل ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشن کریں۔ بس ایک بات، وہ ایک شعر ہے، جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس سپریم کورٹ آئین اور قانون کی بالادستی قائم کرنے جا رہی ہے، آپ اداروں کو کیا پیغام دیں گے کہ کیا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور سپریم کورٹ کے ساتھ تعاون کریں؟ ہم نے پہلے بھی کہہ دیا تھا جی کہ ہم سپریم کورٹ اور وکلا جو سپریم کورٹ کی سپورٹ میں تحریک کریں گے، ہم اس میں مکمل طور پہ شامل ہوں گے۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، ایکسیلنٹ۔